السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے، اس دن کا پہلا پرچہ ہم سب کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی ہے کہ پہلا پیپر نماز کا ہے۔ حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وہ صحیفہ کھول کر بتا دیا جائے گا کہ آپ دیکھیے کیا کر کے آئے۔ صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، بلکہ اس بات کا بھی امتحان کب پڑھی، وقت کے اندر یا تاخیر کر کے، قضا کر کے، یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی، یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا، تو پہلا حساب نماز ہی کا ہوگا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند و قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ بس اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت، سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے، اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔
اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا یہ خواب سچ ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں، اس لیے خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی محبت کیوں مانگی ہے؟ مساکین کی محبت مانگی ہے کہ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ مساکین کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا، یعنی مالی کمی کی وجہ سے، یا پھر وہ اس کے ساتھ مزید تعلیم کی کمی کی وجہ سے، محبت کی کمی کی وجہ سے، معاشرے کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی کام کے قابل نہیں، ٹھہرا ہوا، اس کے اندر کوئی اعتماد نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں حصہ نہیں لے سکتا، شرمایا ہوا ہوتا ہے، اس کی ضروریات اس کو دم نہیں لینے دیتی۔ جو محروم طبقات ہوتے ہیں عام طور پر کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کو انسان ہی نہیں سمجھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان سے محبت ہوگی تو ہم دنیا میں ان کے ساتھ خیر و بلائی کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کا تکبر اور فخر و غرور بھی ٹوٹے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے مسکین جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے، تو پھر مساکین کی محبت مانگنا کوئی معمولی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری امامت کروائی، یعنی مجھے نماز پڑھائی، پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ اس حدیث کا انہوں نے مختصر مفہوم بیان کیا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نماز کا طریقہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سکھایا، اور پھر اس حدیث سے اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے، اوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ، اور اسے مخصوص اہلیت مقررہ قاعدوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، اہلیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضوابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔